السلام علیکم ڈیئر انویسٹرز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اور آپ کا جنوری کا مہینہ اچھا گزرا ہوگا۔ آج ہم جنوری کی اپنا مارکیٹ ریویو اور آگے کے لیے آؤٹ لک کو ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ میجر چینجز ہمیں ریسنٹلی نظر آئی ہیں، جس میں سے ایک میجر چینج جو ہوئی ہے وہ کرنسی ہے، اس کو مور اور لیس فری فلوٹ پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ پچھلے 4 ماہ سے تقریباً کرنسی کو آرٹیفیشلی کنٹرول کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہماری امپورٹس ور چیپر اینڈ ایکسپورٹس ور ایکسپینسو، اور اس وجہ سے ہماری ایکسپورٹس میں اور ریمیٹنسز میں کمی آ رہی تھی۔ کافی عرصے کے بعد فائنانس منسٹری نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب ہمیں IMF پروگرام کے پاس جانا ضروری ہے، اور یہ ڈیسیشن ہم جتنا جلدی لے لیتے وہ بہتر ہوتا۔ لیکن بہرحال دیر آیت درست آیت والی بات ہم کہیں گے آج۔ تو IMF پروگرام جو ہے اس کا ریوائول کی طرف ہم آ گئے ہیں، اور 30 جنوری کو IMF کمیشن پاکستان آ گیا ہے، جو 10 دن کے لیے پاکستان میں قیام کرے گا۔ اور اس دوران آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ 10 دن تک قیام کریں گے تو دے وانٹ اے تھرو ریویو دس ٹائم، دے وانٹ سم تھرو کمٹمنٹس اینڈ کمپریہنسو اسٹرکچرل چینجز، جو کہ اکانومی کے ریوائول کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان دا مین وائل آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ریزروز جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز بہت تیزی سے نیچے آ رہے ہیں، اور اب تقریباً $4 بلین سے بھی نیچے آ چکے ہیں۔ 2-3 چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک امپورٹنٹ چیز ساتھ میں یہ بھی ہوئی ہے جنوری میں کہ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو پالیسی ریٹ جو ہے اس کو 16% سے بڑھا کے 17% کر دیا جائے۔ یہ ضروری تھا کیونکہ ہمارے یہاں انفلیشن جو ہے وہ بہت ہائی ہو رہا ہے، اور انفلیشن جو ہے وہ تقریباً اب جو جنوری کا رپورٹ ہوا ہے وہ ون آف دا ہائیسٹ ریکارڈ ہوا ہے، اوور 27%۔ پیٹرول کے پرائسز جو ہیں وہ بھی 29 جنوری کو انکریز کیے گئے، اور اس میں بھی 30 سے 35 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس میں جو اب آئندہ بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ کرنسی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، جو انٹر بینک ریٹ ہے ڈالر کا وہ تقریباً 238 240 سے بڑھ کے 270 274 کے درمیان آ چکا ہے، تو آگے یہ پیٹرول کے پرائسز بھی ہم فیبری میں اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اضافہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ IMF کی بڑی ٹف کنڈیشنز ہیں اپنی ریفارمز لانے کے لیے۔ اس میں الیکٹریسٹی ٹیرف کو ریوائز کرنا ہے، ہم نے گیس پرائسز کو انکریز کرنا ہے، اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریونیوز ہیں، ٹیکس ریونیوز ہیں، اس میں تقریباً 600 بلین کا جو شارٹ فال اینٹیسپیٹ ہے اس کو کور کرنا ہے۔ تو یہ سب ٹف ڈیسیشنز ہیں جو ہم نے لینے ہوں گے اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے۔ انفارچونیٹلی ڈیورنگ دا پاسٹ IMF پروگرام، جو ہم 17 یا 18 IMF پروگرام میں جا چکے ہیں، ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے اسٹرکچرل ریفارمز کو اگری ہوتے ہیں، لیکن ٹورڈ اینڈ آف دا پروگرام سلپیجز شروع ہو جاتے ہیں اور ان ریفارمز کو انٹروڈیوس نہیں کیا جاتا۔ اس دفعہ میرا خیال ہے ہم ایک ایسے اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم ان ریفارمز کو انٹروڈیوس کرے بغیر چارہ نہیں ہے، اور یہ اگر یہ چیزیں کر دی جاتی ہیں تو ایک خوشائند بات ہوگی کہ جو بھی سبسڈیز دی جائیں وہ بہت ہی ٹارگیٹڈ ہوں، اور جو بھی ریکوری ہو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کی یا الیکٹریسٹی ٹیرف کی، گیس ٹیرف کی، اس کو بھی جو ایکچوئل کاسٹ ہے اس کو کنزیومر سے ریکور کیا جائے۔ اکانومی کا جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس کا بڑا امپیکٹ نیگیٹو آیا ہے اکانومی کے اوپر، اور اس وجہ سے جو FBR کا بھی جو 7 منتھ کا جو ٹارگٹ تھا وہ اس ٹارگٹ سے نیچے اس کا ریونیو ٹیکس کلیکشن ہوا ہے۔ آلدو یہ خوشائند بات ہے کہ جنوری میں جو کلیکشن ہوا ہے وہ ہائر دین دا ٹارگٹ ہے، لیکن 7 منتھ میں تھوڑا سا نیچے ہے۔ انفلیشن کی ہم نے بات کر لی۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ظاہر ہے کہ جب امپورٹس پہ کافی کنٹرولز ہیں اور LCs نہیں کھل رہی ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا کافی کنٹرول میں نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جون میں $2.2 بلین تھا، اس کے بعد یہ $1.2 بلین ہوا جولائی میں، اور پھر 0.7 اور 0.6 کے درمیان رہا، اور اب تقریباً 0.3 to 0.4 بلین کے قریب منتھلی بیسس پہ یہ چل رہا ہے۔ تو یہ ایک خوشائند بات ہے۔ وی ہیو ٹو اسٹارٹ learning to live within our means rather than living beyond our means۔ FBR کے ٹارگٹ کے اوپر ہم نے بات کر لی کہ جنوری میں 537 بلین کا ٹارگٹ کیا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ 7 منتھ کا جو گروتھ ہے وہ 18% ہے FBR کے ٹیکس ریونیو میں۔ پروویژنل کلیکشن ہے وہ 3.9 بلین ہے ان دا فرسٹ 7 months آف دا کرنٹ فسکل ایئر اگینسٹ دا ٹارگٹ آف 4.2۔ تو اگر آپ دیکھ لیں کہ ان 7 مہینے میں بھی آلریڈی تقریباً 300 بلین کا گیپ ہے، اور خدشہ ہے کہ یہ 500 سے 600 بلین کا پورے سال میں گیپ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انٹرنیشنل سینیریو پہ دیکھیں
تو فیڈ نے انٹرسٹ ریٹ ہائک کیا ہے، اور جو پہلے انہوں نے 75 بیسس پوائنٹ انکریز کر رہے تھے، پھر اس کو 50 پہ کیا تھا، اس دفعہ یہ 1/4% سے انہوں نے انکریز کیا ہے. تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ انکریز ہے پالیسی ریٹ کا گلوبلی وہ تھوڑا سا کم ہوگا. انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں تو ایل ایس ایم انڈیکس جو ہے وہ 5 مہینے کا 3.6% ڈاؤن ہے. سیمنٹ کی جو سیلز ہیں 7 منتھس کا ڈیٹا اویلیبل ہے، دے آر 19% ڈاؤن. ٹیلی کام کمپنیز بھی کافی پریشان ہیں، ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز پریشان ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز کافی پریشان ہیں، را مٹیریل ان کو نہیں مل رہا ہے. اسٹیل کی امپورٹس نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے کنسٹرکشن سیکٹر کی جو آؤٹ پٹ ہے، کنسٹرکشن سیکٹر کا جو کام ہے وہ افیکٹ ہوگا. دو اسٹیٹ اون گورنمنٹ نے 2 یو اے ای کی فارمز کو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز آفر کی ہیں، جس پہ ابھی فی الحال کوئی پروگریس نہیں ہوئی ہے. آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف چیلنجز دیٹ دا کنٹری از فیسنگ. اس کے ساتھ جو پرابلمز ہمیں معلوم ہے کہ پالیٹکس میں جو ایشو ہیں، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ دیم بیکاز آئی تھنک ایوری بڈی از اویئر آف دیم. لیکن جو بہت ہی بری بات ہوئی ہے کہ جو ٹیررسٹ اٹیک شروع ہو گئے ہیں پشاور میں. ہم نے دیکھا ابھی کہ مسجد میں پولیس لائنز میں اٹیک ہوا، سوسائڈ اٹیک ہوا، اور مور دین 100 پیپل ہیو بین مارٹرڈ، اور 200 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہیں اس وقت. تو یہ چیلنجز ہیں جن کو فیس کرنے کے لیے، جن کو اوور کم کرنے کے لیے ہماری پورے ملک کی جو لیڈرشپ ہے، جس میں ہمارے ملٹری بھی شامل ہے، پولیٹیکل لیڈرز بھی شامل ہیں، علماء بھی شامل ہیں. وی ہیو ٹو بی آل آن ون پیج، اور ایک ساتھ ہمیں ایک اسٹریٹجی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی پرسپیکٹو میں پرائم منسٹر نے آل پارٹیز کانفرنس بھی کال کی ہے، جو ٹیوزڈے کو ایکسپیکٹڈ ہے، اور اس میں ساری پارٹیز کو بلایا گیا ہے. آئی ہوپ دیٹ آل پارٹیز پارٹیسپیٹ اینڈ دے کلیکٹیولی سٹ ڈاؤن اینڈ کم اپ ود اے کامن اکنامک ایجنڈا، جو کہ بہت ضروری ہے. اسمبلیز جو ہیں پنجاب کی اور کے پی کے ڈیزالو ہو چکی ہیں، جیسے معلوم ہے، لیکن ابھی کوئی الیکشن کی ڈیٹس وہاں پہ نہیں آئی ہیں. کیپٹل مارکیٹ کی ہم کوئکلی بات کر لیتے ہیں. جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنوری کا مہینہ ہسٹوریکلی بھی ایک اچھا مہینہ ہوتا ہے، جس کو جنوری ایفیکٹ بھی کہا جاتا ہے، اور ساری دنیا میں مارکیٹ تھوڑی اوپر جاتی ہیں جنوری میں. پاکستان میں بھی ہسٹوریکلی یہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جنوری کے مہینے میں جو کے ایم آئی 30 انڈیکس ہے 1.7% اوپر گیا ہے، کے سی 100 انڈیکس جو ہے وہ 0.6% اوپر گیا ہے. رینج باؤنڈ بیہیویئر رہی ہے مارکیٹ کی. اچھی بات یہ ہے کہ ڈسپائٹ آل دی بیڈ نیوز کمنگ آؤٹ ان ٹرمز آف انکریز ان پیٹرول پرائسز، ان ٹرمز آف ایکسچینج ریٹ میں ڈیٹیریوریشن، ان ٹرمز آف ہائی انفلیشن، مارکیٹ ہیز بین ریزیلینٹ. تو ایک اچھی سائن ہے کہ ان لیولز پہ مارکیٹ میں انٹرسٹ موجود ہے، اور ڈسپائٹ دس نیگیٹو نیوز فلو مارکیٹ نے اپنے آپ کو ہولڈ کیا ہوا ایک سرٹن لیول پہ. اور اب ظاہر ہے کہ جو اور بھی چیلنجز آنے ہیں، یوٹیلیٹی ریٹس بڑھنے ہیں، ٹیکسز بڑھنے ہیں، سرکولر ڈیٹ کو کم کرنا ہے، آئی ایم ایف کی اور جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور اسٹیٹ بینک کے ریزرو بہت ہی نیچے لیول پہ آ چکے ہیں ایف ایکس کے، ان کو بڑھانا ہے. تو یہ سب مشکل چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ فرام کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی لیول جو اس پہ ڈیفینیٹلی ڈینٹ آئے گا، لیکن پرائس ارننگ ویلیوشن جو ہے بہت ہی اٹریکٹیو ہیں. 3.5 ٹائمز ہے ایز کمپیئر ٹو اوور ہسٹوریکل ایوریج آف 8 ٹائمز، اور ڈیویڈنڈ ییلڈ بھی ہے تقریباً 9% تک ہے. تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی آئی ایم ایف کے پروگرام کے ریوائول کی بات آئے گی تو انشاءاللہ ہمارے کچھ ریزروز میں بھی انکریز ہوگا، اور ہمیں جو ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل سپورٹ ملنی ہے، اور فرینڈلی کنٹریز سے بھی پیسے ملنے ہیں، ڈالرز، وہ فلو ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے ہی آئی ایم ایف پروگرام سائن اپ ہوگا. آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں 9 تاریخ تک ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ بائی اینڈ آف فیبرری کوئی آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگر پاکستان کی یہ ٹاک سکسیزفل رہی آئی ایم ایف کے ساتھ تو بائی اینڈ آف فیبرری جو ہے کوئی نہ کوئی پاکستان کو جو نیکسٹ ٹرانچ ہے اس کی ڈسبرسمنٹ ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے کنکلوڈ کرتے ہیں. ریمین انویسٹڈ. ہمارے پاس جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر طرح کی فائنینشیل پروڈکٹس، فائنینشیل فنڈز اویلیبل ہیں، میوچل فنڈز، اور اگر آپ ایکوٹی کا ایکسپوجر لے سکتے ہیں تو ایکوٹی میں بھی ویلیوشن اٹریکٹیو ہے. ورنہ اگر آپ سیف پلے کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے منی مارکیٹ فنڈز ہیں جو اس وقت ماشاءاللہ 14.5 سے 15% کا ریٹرن دے رہے ہیں، تو ان کو ضرور کنسیڈر کیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.